اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیچھے آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں ایک مسجد کا ہے، اور یہ ملیشیا کے کوالالمپور کی ایئرپورٹ کی مسجد ہے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج مجھے موقع عطا فرمایا کہ اس مسجد میں بیٹھ کر میں تلاوت قرآن پاک کروں، اور سورہ بقرہ کی 131 آیت سے شروع کرتے ہیں، 131۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو، تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اے میرے لڑکوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا، سو تم بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداومت اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے۔ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے، ہم سب اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار کر لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی باپوں میں داخل کیا، اور آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی والد نہ تھے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ علیہ السلام ان کے چچا ہیں، اور چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، اور آپ علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آبا میں سے ہیں۔
تلکا امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم ان سے ان کے اعمال کی باس پرس نہ کی جائے گی. جب یہودی دلائل میں عاجز ہو جاتے تو آخرکار کہہ دیتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی. ان کی تردید میں یہ آیت آئی کہ وہ سب گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہیں ان کے اعمال کام نہ آئیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوگا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، راہ پاؤ گے. تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی. یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں، اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے. اس کے ساتھ انہوں نے سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ. اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. تو اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کر دیا گیا جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے. ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں. یہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق چند باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. جو کسی ایک نبی علیہ السلام یا ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے. البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں. انبیاء کرام علیہ السلام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس طرح ہے کہ بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں. یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، کوئی عارضی نبی نہیں جیسے قادیانی کہتے ہیں، بلکہ سب اصلی نبی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر نبی اللہ کا بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت کے لیے انہیں بھیجا. اور اللہ پاک جتنے بھی رسول بھیجے، نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور پورا ان پر یقین رکھتے ہیں. صدق اللہ العظیم.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے صرف 6 آیتیں پڑھی اور میرے رب کریم سے مجھے امید ہے کہ وہ میری زبان کی لغزش کو معاف فرمائے گا اور میرا معبود اس کو قبول کرے گا، اور اس کا ثواب میرے والدین کو اور جتنے لوگوں نے اس کو سنا ہے ان سب کو اور مجھے عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آئندہ بھی تلاوت قرآن پاک جتنے دن یہاں رہوں گی پڑھتی رہوں، اور اللہ سے امید رکھوں کہ اللہ پاک اسے میرے لیے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔